السلام علیکم جی، رمضان مبارک۔ اور جناب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اپنی سحری کی تیاری۔ آج میرا سٹوو جو ہے بہت میسی ہو گیا تھا۔ شام میں ہسبینڈ نے چائے بنائی تھی تو ان سے چائے گر گئی تھی اور میں نے دیکھا نہیں کیونکہ میں پھر کچن میں گئی نہیں تھی۔ تو اس کو جو ہے نا چلے ہم بعد میں اب سحری کے بعد ہی صاف کریں گے کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے ہم کرتے ہیں اپنی سحری۔ سحری میں ہم بڑے ہی کنسسٹنٹ ہیں ایز یوزول، ہم نے کچھ بھی چینج نہیں کیا۔ وہی ہسبینڈ کے لیے میں روٹی بناتی ہوں اور اوپر پھر بعد میں تھوڑا سا مکھن لگا دیتی ہوں۔ اپنے لیے جو ہے نا میں ایک بریڈ گرم کرتی ہوں، ساتھ میں ہمارے انڈے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم فرائیڈ کھا رہے ہیں، شروع میں ہم زیادہ آملیٹ کھاتے تھے اور اب آملیٹ سے بھی دل بھر گیا تو بس اب جو ہے نا ہم صرف فرائیڈ، کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بہت سارا جو ہے نا وہ کٹنگ شٹنگ کریں، تو ہم بس اسی پہ فوکس کرتے ہیں، جسٹ انڈے اور روٹی اور چائے۔ اب آپ کو میں ملوں گی اپنے ڈے ٹائم کے ولاگ میں انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو میری نیلی پری بن گئی ہے دلہن، اور فائنلی جو ہے نا یہ دلہن جا رہی ہے اس پہ ورک شاپ پہ، یعنی کہ پارلر پہ ڈینٹنگ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ہسبینڈ کو آج کہا تھا کہ آج اس کو پلیز لازمی لے جائیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اور بہت ہی مشکل ہو رہی تھی اس کے بغیر مینج کرنا، کیونکہ یا تو مجھے ٹیکسی لینی پڑتی تھی ڈیلی، اور یا پھر جو ہے نا مجھے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ٹائمنگ میچ کرنا پڑتی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے نا ہم اکٹھے نکلیں اور اکٹھے واپس آئیں، لیکن وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ دوپہر میں ہمیں بچوں کو لینا ہوتا ہے۔ تو اور میری اب جو ہے نا وہ لیبس بھی دوسری بلڈنگ میں شفٹ ہو گئی ہے، تو بالکل اپوزٹ سائڈ میں مجھے جانا ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نا آج لازمی لے جائیں، کیونکہ ان کی کافی بزی روٹین چل رہی تھی کافی دنوں سے، کیونکہ مارننگ میں کلاسز اور پھر کچھ میٹنگز، تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ پھر رمضان بھی ہے تو شام تک انرجی ویسے بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور کچھ یہ بھی ہے یہاں پہ ورک شاپ جو ہے نا اب زیادہ تر جو ہے وہ افطاری کی بات کھلتی ہے اور پھر وہ رات میں 1 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ تو لیکن ہمیں جو ہے نا دونوں کو بالکل بھی عادت نہیں ہے، شام کے ٹائم میں باہر نکلیں گی نا تو عجیب سستی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی نا تو بس روز وہ کہتے اچھا میں لے جاتا، تو میں کہتی چلے اب رہنے دیں کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج یہ دن کے ٹائم میں ان کی کلاسز نہیں تھی تو یہ لے گئے، دوپہر میں 12 بجے جیسے ہی فری ہوئے تو ان کو میں نے کہا اب لے جائے۔ تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے لائے نا بجے کو کہ کس طرح سے چینج کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے میں نے ریورس پارک کیا تو وہ جب گاڑی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے ویل اتارنے کے لیے تو وہ اتر ہی نہیں، گاڑی اوپر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کہ ایک اور کوئی بندہ آیا تو اس نے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو سیدھا پارک کریں گے تو پھر یہ اوپر جو ہے نا وہ جائے گی اور اس کے ویل آپ اتار سکتے ہیں۔ تو خیر یہ فائنلی نیلی پری جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے۔ اصل میں اس کے نا ویل ٹائر جو ہے نا کافی دنوں سے چینج کرنے والے تھے، کچھ تقریباً رمضان سے نا ایک ویک پہلے بھی ایک دن ایسے ہوا، میں گئی ہوں باہر نکلی ہوں تو ٹائر فلیٹ پڑا تھا بالکل۔ میں نے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے پمپ لے کے نا تو اس میں فل کیا، اور پھر شام میں ہم جو ہے نا وہ فیول کے لیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے چیک کروایا، وہاں پاس میں ایک ورک شاپ تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے ویل جو ہے نا اب کافی ویک ہو گئے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے جو ہے نا وہ چینج کروا لینے چاہیے۔ اس دن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ اب عید میں چھٹیاں آئیں گی نا، ہمارے پاس تقریباً 2 ویک کی چھٹیاں ہوں گی، تو اس میں جو ہے نا ہم دونوں گاڑیوں کی جو کام ہونے والے ہیں نا ہسبینڈ کے بھی اور میرے بھی ہم وہ کروائیں گے۔ ایک تو جو ہے نا وہ سیٹ کی جو کورنگ ہے وہ پینڈنگ تھی، کیونکہ بچے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت گندی کر دیتے ہیں سیٹ۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نا مجھے سیٹس کے اوپر کور لگوا دیں لیدر والے، کیونکہ ان کو صاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، آپ آرام سے وائپ سے یا کوئی بھی گیلا کپڑا لے کے تو صاف کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو کپڑے والی سیٹس ہیں نا ان کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہ دن بہ دن گندی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ روزانہ بچے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو وہ لگا دیتے تھے۔ خیر ہمارے پلان میں یہ تھا کہ ہم عید کی چھٹیوں میں کرائیں گے، لیکن نیلی پری کو جو ہے نا کچھ زیادہ ہی جلدی تھی تو اس نے مجھے پہلے ہی دھوکہ دیا، اور اس دن ایسا تھا کہ میں گئی تھی کلینک اور میں نے نا سیمپل دینا تھا بلڈ کا، میرے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے اپنے، تو وہ میں دینے کے لیے گئی ہوں اور جیسے ہی میں دے کے نکلی ہوں باہر میں آئی ہوں تو دیکھا ہے فرنٹ والا اس کا ٹائر جو ہے نا وہ بالکل فلیٹ ہو گیا تھا، اور پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کو اب ڈرائیو کروں گی تو یہ نہ ہو کہ برسٹ ہو جائے یا کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ اس کی نا ویل الائنمنٹ کر رہے تھے، وہ الائنمنٹ بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی دفعہ گیا ہوں تو سارے کام جو ہے نا وہ میں کروا ہی لوں، جو اس کی ورک شاپ سے ہونے ہیں وہ کام کروائے، اور جو سیٹ کے کور والا ہے نا وہ ابھی بھی رہتا ہے فی الحال، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب عید کی چھٹیوں میں ہی کروائیں گے۔ ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں وہاں پہ گئی تو کلینک میں تو اس کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا،
تو پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں ہسبینڈ کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کلاس میں تھے، ان کی کلاس چل رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، وہاں پہ پھر ایک نہ کوئی اور پیشنٹ آیا، عربی تھا وہ، تو میں نے اس کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا میں اگر اس کو ڈرائیو کروں تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا، مجھے یہاں پاس میں مال تک جانا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہاں تک لے جائیں۔ پھر میں نے ڈرائیو کر کے وہاں پہ لے آئی تھی، اور پھر وہاں پہ پارک کر دی تھی، بعد میں پھر ہسبینڈ نے وہیں سے جو ہے نا بک کروائی اور وہ لے گئے۔ خیر آج مجھے خوشی بھی تھی کہ میری نیلی پری جو ہے نا کافی دنوں کے بعد مجھے مل رہی ہے، واپس آ گئی ہے۔ تو میں ایکسائٹیڈ تھی، بلکہ میں ہمارا جو ہاؤس بوائے ہے نا وہی گاڑی ابھی ہماری صاف کرتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آج آپ نے نا میری گاڑی کو اندر سے بھی صاف کرنا ہے۔ ہمارے پاس گھر میں ہم نے ایک چھوٹا سا ویکیوم رکھا ہوا ہے گاڑی کے لیے، تو باہر سے تو وہ تقریباً ڈیلی صاف کرتا ہے، اندر سے میں نے اس کو کہا تھا کہ صاف کرتا ہے، تو مجھے باہر نکلا کہتا ہے گاڑی تو رہ ہی نہیں۔ میں نے پھر ہسبینڈ سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں وہ میں 2 گاڑیوں کو اکٹھی نہیں لا سکتا تھا، تو اس لیے میں نے آج والی جو گاڑی ہے نا وہ اپنی بلڈنگ میں پارک کر دی اور اپنی میں ڈرائیو کر کے لے آیا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ کب ہم جاتے ہیں، اس کو نیلی پری کو جو ہے نا وہاں سے اب لے کے آنا ہے، اور وہ ہسبینڈ کی جو بلڈنگ ہے جہاں پہ یہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ پارک ہے۔ تو خیر یہ شام میں ہمارا افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میری کچھ طبیعت آج کل پتہ نہیں کیوں مجھے الرجی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، تو مجھ سے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ صبح اور شام میں نا یہ زیادہ ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم میں بالکل ٹھیک ہوتی ہوں میں، صبح اور شام میں بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہے مجھے اور ناک سے پانی بہتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لائیں جو ہے نا میں فروٹ چاٹ بنا دیتا ہوں، ساتھ میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تھوڑی سی ویجیٹیبلس بھی کٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس کیرٹس اور کیپسیکم وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو میرا ارادہ تھا کہ میں بچوں کے لیے نا تھوڑا سا وہ بنا لوں گی پاستا شام کے ٹائم پہ۔ ابھی کیونکہ طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے کہا چلے آپ کٹ کر لینا، اور پھر میں نا افطاری کے بعد دیکھتی ہوں، ابھی کے لیے میں ان کو تھوڑا رائس شائس پڑے ہوئے تھے وہ کھلا دوں گی، پھر کل کے لیے نا میں بنا لوں گی ان کے لیے پاستا۔ تو ان کی کٹنگ کی اسپیڈ اچھی ہے، تو انہوں نے کہا چلے میں جاتا ہوں اور ساتھ میں نا سبزیاں بھی کاٹ لیتا ہوں، تو یہ انہوں نے کٹ کر دی تھی۔ پھر افطاری کے بعد جو ہے نا میں گئی کچن میں اور میں نے اپنا باقی کا کچھ اور بھی چیزیں بنانی تھی تیاری کے لیے، تو پھر میں نے بعد میں تیاری کی تھی۔ پھر بعد میں میرا اپنے لیے دل کرنے لگ گیا کہ تھوڑا سا نا آج سیلڈ نہیں کھاتے، کیونکہ تقریباً ڈیلی ہمارا سیم ہی چل رہا تھا، تو میں نے کہا ہم بنا لیتے ہیں آج دہی بڑے۔ تو پھر میں نے بیسن کی میں بناتی ہوں، دال والے میں نے پتہ نہیں ابھی تک ٹرائی نہیں کیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ان کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، بیسن والے زیادہ ایزی لگتے ہیں۔ تو میں نے بیسن کے دہی بڑے بنائے، مطلب بڑے بنائے، اور پھر ساتھ میں جو ہے نا باقی دہی کی اور وہ چیزیں تیار کی۔ تو یہ جناب ہماری ہو گئی ہے تیاری کمپلیٹ افطاری کی۔ آج میں نے دہی بڑوں کے اوپر نا تھوڑی سی پاپڑی بنا کے ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، اتنی اچھی نہیں بنی تھی کیونکہ ہمارے پاس براؤن آٹا ہے، ہم لوگ وائٹ آٹا یوز نہیں کرتے، تو ہم نے جو ہے نا میں نے بس اسی سے ٹرائی کیا کہ براؤن والے سے تھوڑی سی بنا لیتی ہوں، کیونکہ کبھی لایا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی، تو لیکن خیر گزارا ہو گیا تھا، سادہ کھانے سے کچھ نہ مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ فیل ہو رہا تھا یہ ان کا ٹیسٹ، تو الحمدللہ بڑی اچھے سے نا یہ ہماری افطاری ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر سے مجھے جانا تھا کچن میں، کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنانے تھے، یہ فاطمہ کی باتیں نہیں ختم ہوتی، ہم جب کچن میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے کچن میں ہوتی ہے، ہم جہاں جائیں یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، دونوں بہن بھائی جو ہے نا، اور پھر ان کے اتنے سوال ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ساتھ میں نا ہم نے آج پلان کیا کہ ہم سحری کے لیے نا تھوڑا سا چکن بنا لیتے ہیں، تقریباً زیادہ ہم انڈے کھا رہے تھے، تو انڈے کھا کے نا بہت عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی، اور دل کر رہا تھا کہ اب تھوڑا سا نا کوئی شوربے والا سالن ہو، تو میں نے کہا کہ چلے ہم چکن بنا لیتے ہیں، اور بچوں کے لیے میں نے پاستا بنایا تھا۔ یہ فاطمہ کا شور شرابہ بس آپ سنیں ذرا۔ یہ نا جان بوجھ کے لاڈلی بن جاتی ہے، بیبی بن جاتا ہے چھوٹا سا نا، اور لاڈ کرتی رہتی ہے کہ مجھے اٹھائیں، ٹفن کرتے ہوئے نا مجھے اٹھا کے دکھائیں کہ اب آپ کیا ڈال رہے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ اس کے بابا کے ساتھ لاڈ پیار چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو بہت خوشی آتا ہے، ابھی ویسے بھی آپ نے دودھ پینا ہے نا سونے سے پہلے، رات میں نے کھایا ہو نا پھر میں بہت پین ہوتی ہے۔ تقریباً 9 بجنے والے تھے اور میری ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی تھی،
تو چلیں اب میں بچوں کو سرو کرتی ہوں اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل.